کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تھک جاؤ گے اس طرح بھاگ بھاگ کر خود سے، دنیا سے۔ ٹھہر جاؤ اور خود سے پوچھو، کیا تمہاری پریشانیاں، وسوسے، خیالات وہ بھاری ہیں؟ اس رب کی شان، اس رب کی رحمت، اس رب کے معجزے؟ ایک لمحے کے لیے سوچو اور خود کو تسلی دو کہ یہ پریشانی، تکلیف، وسوسے سب ختم ہو جانے والے ہیں۔ جانتے ہو آدھی سے زیادہ زندگی تو تم اس پریشانی میں گزار دیتے ہو کہ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا۔ وہ اس لیے کہ تمہیں یقین ہی نہیں ہے کہ وہ رب سب جانتا ہے اور وہی بہترین منصوبہ ساز ہے۔ بس تم منہ سے کہہ دیتے ہو لیکن دل سے نہیں مانتے، تبھی تو لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہو کہ آگے کیا ہوگا، جبکہ تمہارا رب کہتا ہے میں تمہاری ہر چپی اور ظاہر بات کو جانتا ہوں، تمہارے دل میں اٹھنے والی ہر وسوسوں سے واقف ہوں۔ وہ رب کبھی بھی تم پہ اپنا فیصلہ مسلط نہیں کرتا، بس حالات بدل دیتا ہے لیکن منزل وہی ہوتی ہے۔ اس سارے سفر میں وہ تمہیں بتاتا ہے کہ اس رب کے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اس ذات کی مصلحتوں کو سمجھنے کی الجھنوں میں مت پڑو، اس کی مصلحتوں پہ یقین کرنا سیکھو۔ اس کی ذات تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بس یقین رکھو کہ کوئی ہے جو الرحمن ہے، الخبیر ہے، الوکیل ہے، جو المتین ہے، جس نے ابھی تک تمہیں سنبھالا ہوا ہے۔ وہ آگے بھی تمہارے سب بگڑے کام سنبھال دے گا، بس تم یقین رکھو۔ اگر دعا کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہے تو لوگوں سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں؟ یا ان سے یہ کیوں پوچھتے ہو کہ معجزے ہوتے ہیں؟ تم لوگوں کی باتوں پہ تو فوراً یقین کر لیتے ہو۔ جب وہ کہتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو سکتی یا مانگنا چھوڑ دو کیونکہ ناممکن نظر آ رہا ہے، وہ رب جس نے سورہ بقرہ کی آیات 186 میں فرما رہا ہے میں یقیناً قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس دعا اور پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ وہ جب فرما رہا ہے کہ میں سنتا ہوں دعا اور پھر جواب بھی دیتا ہوں، پھر کیا چیز تمہیں شک میں ڈال رہی ہے؟ تمہارا رب سورہ بقرہ کی آیات 147 میں سمجھا رہا ہے کہ اے سننے والوں، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو خبردار تو شک نہ کرنا۔ ناراض ہوتا ہے وہ رب جب تم اس کی طاقت پہ شک کرتے ہو اور بہت آسانی سے کہہ دیتے ہو کہ رب سنتا نہیں یا وہ دعا قبول نہیں کرتا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی میری طرف سے آیا ہے وہ حق ہے، مطلب قرآن پاک میں جو بھی کچھ لکھا ہے وہ سب حق ہے، تو تم شک مت کرو، یقین ایسا کرو کہ لوگ لاکھ کہے کہ ممکن نہیں لیکن تم کہو کہ میرا رب راستے نکالے گا۔ جب سارے راستے بند دکھائی دے پھر بھی تمہاری دعاؤں کی مانگنے کی طرف رکنی نہیں چاہیے۔ سورہ آل عمران میں بتایا گیا ہے تمہیں، بلکہ خدا تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ایسا اب ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تمہارے صبر، یقین، سجدہ، دعاؤں کا صلہ نہ ملے۔ تم نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، بس اب تم نے اپنی دعاؤں پہ یقین رکھنا ہے، رب کی طاقت پہ یقین رکھنا ہے، اور یہاں ہی تو معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔